حضرت غالب قطان بیان کرتے ہیں کہ میں کوفے میں تجارت غرض سے گیا اور حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ٹھہرا تو رات کو حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کریمہ پر پہنچے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو کہنے لگے میں شہادت دیتا ہوں اس کی جس کی خدا نے شہادت دی، یعنی خدا نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور فرمایا کہ میں اس شہادت کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، یہ میری امانت خدا کے پاس ہے۔ اور پھر کئی دفعہ ان الدین عند اللہ الاسلام پڑھا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید اس بارے میں کوئی حدیث سنی ہوگی جو بار بار آپ تکرار کر رہے ہیں اسی آیت کا۔ صبح میں حاضر خدمت ہوا اور کہا یا ابو محمد رضی اللہ تعالی، آپ کی کنیت تھی حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات تھی کہ آپ رات کو ایک آیت بار بار پڑھتے رہے؟ کہا اس کی کوئی فضیلت تمہیں معلوم نہیں؟ میں نے کہا کہ میں تو مہینے بھر سے آپ کی خدمت میں ہوں، لیکن آپ نے حدیث بیان ہی نہیں کی۔ کہنے لگے خدا کی قسم میں تو سال بھر تک بھی بیان نہ کروں گا۔ تو اب میں نے اس حدیث کو سننے کے لیے 1 سال تک ان کے پاس ٹھہرا رہا اور ان کے دروازے پر پڑا رہا۔ جب سال کامل گزر چکا تو میں نے کہا اے ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب 1 سال گزر چکا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا سن لو۔ مجھ سے ابو وائل نے حدیث بیان کی اور ان سے حضرت عبداللہ نے بیان کی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، فرمایا کہ یہ پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے نے میرا عہد لیا ہے، میں عہد کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ اہل ہوں، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اس کو سننے کے لیے حضرت غالب قطان فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک ان کی خدمت میں رہا، صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی علم کو سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ملک شام سے ایک طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے آیا، تھوڑا سا گزرا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تمام شہر کے بڑے عالم فاضل اور نیک لوگ اس کے جنازے پر جمع ہوئے، اہل علم نے مل جل کر اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ دوسرے دن وہ طالب علم خواب میں آیا، چہرہ اس کا روشن تھا، نہایت خوبصورت، بڑے قیمتی گھوڑے پر سوار، سبز عمامہ باندھے، آسمان سے اتر کر زمین پر آیا، گویا خدا کی طرف بھیجا ہوا ہمارے پاس اپنی حالت سنانے آیا تھا۔ پوچھا گیا کہو کیا گزری تمہارے پاس؟ یہ خدا نے ہر مسئلے کے، انہوں نے فرمایا کہ وہ طالب علم کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے ہر مسئلے کے بدلے میں جنت میں ایک محل عطا کیا ہے، کہ جتنے مسئلے میں نے دین کے یاد کیے تھے ہر مسئلے کے عوض میں اللہ رب العزت نے جنت میں ایک شہر جو ہے وہ مجھے عطا کیا ہے، اور یہ مرتبہ سوائے اہل علم کے کسی کو نہیں ملے گا۔ جب میرے سارے مقام ختم ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے شاہ فرمایا ملائکہ اور زیادہ کرو مرتبہ میرے انبیاء کرام کے وارث کا۔ میں نے اپنی ذات پر لازم کر لیا کہ جو شخص میرے احکام اور میرے انبیاء کرام کی سنت سے واقف ہے، خواہ وہ عالم ہے یا طالب علم ہے، میں اسے
انبیاء اکرام کے ساتھ ایک ہی جگہ اٹھاؤں گا۔ بس اب میرے درجے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں 2 درجوں کا فرق ہے۔ ایک درجہ تو خاص الخاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے گرد تمام انبیاء اکرام علیہم السلام موجود ہیں، اور دوسرا درجہ آپ کے صحاب کا اور آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ تمام انبیاء کے حواری اور صحابی، اور تیسرا درجہ جو ہے ہمارا تمام اہل علم کا ہے۔ سارے عالم دین اور طالب علم اس درجے میں موجود رہیں گے۔ احسن القصص صفحہ 252۔ اب اس حدیث مبارکہ پر اس بات پر اگر ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک طالب علم کی شان کس طرح بلند فرمائی اور نبی کریم نے کیسے بیان فرمایا کہ جو طالب علم ہے وہ 2 درجوں سے نیچے ہوگا، کہ جو طالب علم ہے اس کے اور انبیاء اکرام کے درمیان صرف 2 درجوں کا فاصلہ ہوگا۔ ایک درجہ صحابہ اکرام کا ہوگا اور دوسرا درجہ جو ہوگا وہ دیگر انبیاء اکرام کے جو صحابہ ہیں ان کا ہوگا۔ اس کے بعد جو مقام ہے وہ ایک طالب علم کا ہے جو دین کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ جو ہے طالب علموں کو عطا فرماتا ہے۔ اس طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بابا من العلم یتعلمہ الرجل خیر من ان یکون لہ ابو قبیس ذہبا وانفقہ فی سبیل اللہ۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھو کہ ایک طالب علم کی شان اور مقام اس کا کیا بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کا ایک باب علم کا سیکھ لینا بہتر ہے اس سے کہ بندہ ابو قبیس پہاڑ جتنا سونا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اب اس حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ آدمی کا ایک باب علم کا سیکھنا، چند حدیث مبارکہ، ایک باب کے اندر چند حدیث مبارکہ ہوتی ہیں، تو اب کیا فرمایا کہ جو طالب علم کا صرف ایک باب سیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوہ ابو قبیس جو پہاڑ ہے فرمایا کہ اس کے برابر سونا خرچ کرنے کا جو ہے ثواب کم ہے، لیکن علم سیکھنے کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ کہ اگر طالب علم سیکھتا ہے اور دوسرا شخص کوہ ابو قبیس پہاڑ کے وزن کے برابر سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر بھی مقام طالب علم کا اس سے زیادہ ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب طالب علم عالم کے سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب استاد سے علم حاصل کر کے اٹھتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے، اور ہر حرف کے بدلے 60 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور ہر حدیث کے بدلے میں ایک سال کی عبادت جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، اور ہر ورق کے بدلے میں اس کے لیے خدا شہر بنا دے گا، اور ہر شہر دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے شان بیان کی ایک طالب علم کی، اور نبی کریم نے کیسے ایک طالب علم کو مقام عطا کیا۔ فرمایا کہ جو شخص جو طالب علم سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر وہ جب اپنے استاد کے پاس علم حاصل کر کے اٹھتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس نے علم سیکھا ہے یا سیکھ رہا ہے اس کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 60 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہی بات نہیں کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر ہر اس حدیث کے بدلے میں
جو اس طالب علم نے یاد کی ہوگی اس کو یاد ہوگی، ہر حدیث کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ جتنی حدیثیں بیان کرے گا، جتنی حدیثیں لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ ہر حدیث کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں جو ہے عطا فرما دے گا، لکھ دے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی ایک طالب علم کی شان اور مقام بیان کیا گیا ہے۔ تو حدیث نمبر 18، حضرت قیس بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ دمشق میں قیام پذیر ہوئے تو ایک آدمی مدینے سے ان کے پاس آیا اور آپ نے اس آدمی سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اے بھائی، اس سے کہا ایک حدیث کے لیے آیا جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کیا کسی کام کے لیے آئے ہو کہ نہیں، یا کسی تجارت کے لیے آئے ہو، یا کسی رشتہ دار سے ملنے آئے ہو، کسی دوست احباب سے ملنے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کسی سے ملنے نہیں آیا، میں اگر آیا ہوں تو فقط اس نیت کے ساتھ آیا ہوں کہ میں نے حضور کی حدیث کا علم سیکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنۃ وان الملائکۃ لتدع اجنحاتها رضیا لطالب العلم۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 93، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کی تلاش کے لیے کسی رستے پر چل پڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے رستے پر چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ مقام اور یہ شان جو ہے وہ علم سیکھنے والوں کا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا علم ان کو عطا فرمایا، اتنا عظیم علم عطا فرمایا کہ جس علم نے ان کے نام روشن کر دیے، ان کا مقام بلند کر دیا۔ اور حدیث اسی طرح ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کو 3 باتوں کے بارے میں شک ہو گیا، اور پہلا شک اس حدیث کے بارے میں ہوا جس میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ گویا کہ اب اس حدیث میں اس کو شک ہوا سلطان محمود غزنوی کو۔ دوسرا شک قیامت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، حساب کتاب کیسے ہوگا۔ اور تیسرا شک میرا ناس و دین سبق تغین سے اپنی نسبت کے بارے میں تھا۔ اور یہ 3 شکوک سلطان کی کوفت اور گرانی قلب کا باعث تھے۔ اب جب سلطان محمود غزنوی نے یہ 3 باتیں اس کے ذہن میں آئی، اب راتوں کی نیند اٹھ گئی، جب بھی فارغ ہوتا ہے تو ذہن اس طرف چلا جاتا ہے، اسی سوچ میں وہ پڑا رہتا ہے۔ تو ان ایام میں ایک مرتبہ سلطان کہیں سے آ رہے تھے کہ فراش شمع اور سونے کا شمع دان لیے ہمراہ تھا۔ ایک جگہ اس نے دیکھا ہے کہ ایک طالب علم مدرسے میں اپنا سبق یاد کر رہا ہے اور اندرون مدرسہ اندھیرا ہے، جبکہ کتاب کی تحریر دیکھنے کی نوبت آتی ہے تو وہ نوجوان وہاں سے اٹھ کر باہر آتا ہے اور ایک دکاندار کے چراغ کی قریب ہو کر دیکھ کر تحریر کر دیتا ہے کہ پھر اپنی جگہ لوٹ جاتا ہے۔ اس منظر نے سلطان کی دل پر گہرا اثر جو ہے وہ کیا۔ اس نے فوراً اپنا شمع دان اس طالب علم کو دے دیا۔ اسی شام میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے، اے امیر سبقتین کے بیٹے، خدا تجھے دونوں جہانوں میں ایسی عزت عطا کرے جیسے تو نے میرے وارث کو دی ہے۔ اس طرح سلطان کے 3 شکوک و شبہات وہ ختم ہو گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ میرے باپ کے بارے میں جو لوگ تان کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور پھر
آپ نے جب تمام امور کو سمجھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اور پیدا ہوگی۔ اب اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے حالات سے واقف ہیں، اور طالب علم خدمت میں خوش ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کون کس کا بیٹا ہے، اور تحصیل علم میں خلوص نیت اور ہو تو خدا تعالیٰ تمام مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ تھی ایک طالب علم کے فضائل، اس کا مقام جو اللہ رب العزت ایک طالب علم کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے والا بنا دے، علم سکھانے والا بنا دے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔